بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اور آپ عظمت قرآن کے موضوع پر کچھ سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے اور اسے ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائیوں، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر دور میں اور ہر قوم کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جس کے ذریعے سے بگڑے ہوئے لوگوں کو انبیاء کے ذریعے سے راستہ نصیب ہوتا تھا، صراط مستقیم ملتی تھی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، کبھی بھی یہ دنیا انبیاء کے وجود سے خالی نہیں رہی، اور سب سے بڑا فاصلہ جو رہا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا۔ اور پچھلی امتوں میں اگر آپ دیکھیں گے کہ بیک وقت میں کئی انبیاء موجود ہوا کرتے تھے، باپ نبی، بیٹے بھی نبی اور بھائی نبی، اس طرح کی چیزیں بالکل واضح طور پہ موجود ہیں۔ اب انبیاء، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور ایک لمبی مدت ہے قیامت تک۔ تو پھر یہ قوم کیسے راستے پہ رہے گی؟ اس قوم کو کیسے اللہ رب العالمین کے دین سے قریب کیا جائے گا؟ اسے کیسے حق اور باطل کی باتیں سمجھائی جائیں گی؟ کیسے یہ بتایا جائے گا کہ یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے؟ ہر آدمی اگر کہتا ہے یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو کوئی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ایک ایسی پرفیکٹ چیز کی ضرورت تھی کہ اس پر سارے لوگوں کا ایمان اور یقین اور اعتماد برابر کا ہو، اور وہ قرآن عظیم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جس پہ دنیا کے تمام مسلمان ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور مکمل جیسے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، وہی قرآن آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اسے لاکھ لوگ مٹانے کی کوششیں کریں، جلانے کی کوششیں کریں، ختم کرنے کی کوششیں کریں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس لیے قرآن مکمل طریقے سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن دوسری کتابوں سے اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، اور مکمل من وعن محفوظ ہے، اور سب کے لیے ہے، جبکہ دیگر کتابیں سب کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب کی اس قدر عظمت ہے، اتنی شان ہے اس کی، کہ جو لوگ اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کو اس قدر انعام اور اکرام ملتا ہے کہ دوسری چیزوں پر اس قدر انعام اور اکرام نہیں ملتا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قوم، سرکل، جماعت اللہ کے گھر میں سے کہیں بھی اکٹھا ہوتی، کہیں بھی اکٹھا ہوتی اللہ کے گھروں میں سے، کسی بھی گھر میں اکٹھا ہوتی ہے، کس مقصد کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے تلاوت کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں مذاکرہ کرنے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے۔ اب دیکھیں، یہ ایک کام آپ کرتے ہیں، قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے 4 عظیم انعام ملتے ہیں، 4 عظیم انعام ملتا۔ الا نزلت علیہم السکینہ، آسمان سے سکون نازل ہوتا ہے۔ اب سکون اتنی بڑی نعمت ہے
جس کا اندازہ وہی لوگ لگا پائیں گے جن کے ہاں سکون نہیں ہے زندگی میں. مال و دولت کی فراوانی ہے، ساری چیزیں، سارے آرام کی چیزیں موجود ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، قلق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو لوگ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر سکون نازل ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمتیں ایسے سارے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہیں. اللہ کی رحمت تو بہت بڑی چیز ہے. آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی رحمتیں ملیں. وہ اسباب و ریزنز اور طریقے اختیار کرنے چاہیے جس سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیں ملیں، کیونکہ اللہ کی رحمت یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ کی رحمت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں. جو اللہ سے دور ہوتے ہیں انہیں اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. تو اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہیں. وحفتہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے ایسے لوگوں کی عزت اور اکرام کے لیے آتے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. سوچئے، عظیم مخلوق ہے فرشتے. اللہ ایسی مجلسوں میں جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ میرے محبوب بندے میرے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے وہاں اکٹھا ہوئے ہیں، تم انہیں جاؤ اپنے پروں سے ان کی حفاظت کرو اور اپنے پروں ان کے سامنے پھیلا دو. یہ تین چیزیں. چوتھی چیز تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے کہا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تذکرہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے ایسے لوگوں کا اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان. عرش کے پاس، عرش میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کرتا ہے، نام لے کر کے کرتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کا کوئی بادشاہ، اس کے پاس آپ کا ذکر کیا جا رہا تھا، آپ کا نام لیا جا رہا تھا، حالانکہ وہ آپ کو جانتے بھی نہیں، آپ ان کو بھی نہیں جانتے، لیکن اگر میں کہوں کہ آپ کا نام لے کر کے فلاں بادشاہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کا نام لے رہے تھے، آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے، تو یہ آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہوگی کہ کس طریقے سے میرا نام، میں عام آدمی ہوں اور میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کیا جا رہا ہے. ذرا سوچیں اور غور کریں کہ جو لوگ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. جو ملائے اعلیٰ میں، جو عرش کے پاس موجود ہے فرشتے، ایسے لوگوں کے درمیان اللہ فخر و مباحات کے طور پر تذکرہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو میرے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہوئے. تو اتنا بڑا اعزاز ہے یہ، اتنا بڑا مقام ہے یہ کہ آدمی اپنی دنیا کی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر کے ضرور یہ کوشش کرے گا کہ دن میں ایک دو مرتبہ، رات میں ایک دو مرتبہ اکٹھا ہو کر کے کم سے کم یہ شرف، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل کر لیں، جسے اللہ رب العالمین سے محبت ہوگی، دین سے محبت ہوگی، جنت میں داخل ہونے کا شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، جہنم سے بچنے کا ڈر اور خوف ہوگا. ظاہر سی بات ہے وہ ایسا کام ہر حال میں کرنے کی کوشش کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں خیریت یعنی بہتری کا انداز اور گریڈ الگ الگ ہے. کوئی کسی کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی کسی کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی کسی کو بہتر سمجھتا ہے. دنیا میں معیار کیا ہے؟ جیسی آپ کی تھنکنگ ہے، جو آپ کا مجال ہے، جو آپ کی لائن ہے، اسی اعتبار سے آپ کسی کو بہتر گردانتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں. اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بہتر کون ہے، اللہ کے یہاں محبوب کون ہے، اللہ کے یہاں عظیم کون ہے، اللہ کے یہاں عزت والا کون ہے. یہ عظیم بات ہے، یہ بڑی بات ہے. صحیح بخاری میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. بہت سارے بادشاہوں کے یہاں جب یہ حدیث گردش کرنے لگی، انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو سنا تو انہوں نے کرسیوں کو چھوڑ دیا. جب یہ حدیث ان کے کانوں سے ٹکرائی کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو بہت سارے جاہ اور منصب والے، کرسی والے لوگوں نے اپنی کرسیوں کو چھوڑ دیا اور مسجدوں کے پاس چلے گئے، مسجدوں میں چلے گئے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مشغلہ اختیار کرنے لگ گئے کہ کرسی پہ بیٹھنے والا محترم اور معظم نہیں ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا، وہ اللہ کے یہاں محترم اور معظم ہے. اور پھر اتنی عظیم کتاب جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ نیکیاں اسے ملیں اور نیکیاں اکٹھا کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تولی جائیں گی. برائیوں سے بچنا چاہیے اس لیے کہ برائیاں تولی جائیں گی. اور جب کوئی چیز تولی جائے تو پھر آدمی کو
پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا چاہیے. جب کوئی چیز تولی جائے، یعنی ہم دنیا کے اندر برائیاں کرتے ہیں، اگر ہمیں احساس ہوئی کہ برائیاں تولی جائیں گی، اس کا موازنہ کیا جائے گا نیکیوں سے، ہم نیکیاں کرتے ہیں، اگر اس بات کا خیال ہو کہ نیکیاں تولی جائیں گی قیامت کے دن اور اسی حساب سے عذاب اور عقاب دیا جائے گا، نعمتیں دی جائیں گی، تو پھر آدمی نیکیوں کی طرف بڑھے گا اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا. قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، یہ تو نیکیوں کا خزانہ ہمارے پاس ہے، سمجھ لیجیے کہ اکاؤنٹ ہمارے پاس ہے، ہم جس قدر چاہیں پیسے اس میں، نیکیاں اس میں جمع کرتے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح درجے کی روایت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا، فلہ بھی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے، ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے. لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اب آپ نے الف لام میم پڑھ لیا تو کتنی نیکیاں مل گئیں آپ کو؟ 30 نیکیاں مل گئیں. کتنا وقت ضائع ہوا آپ کا؟ کتنا کم وقت میں آپ نے 30 نیکیاں حاصل کر لیں. اس طریقے سے آدمی اگر چاہے تو 1 گھنٹے میں اتنی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے کہ اسے بیٹھ کر کے کیلکولیٹ کرے تو شاید اسے گن نہ سکے، کاؤنٹ نہ کر سکے. لیکن یہ فکر تو ہونی چاہیے کہ نیکیاں میں اکٹھا کرنی ہے. آدمی کو اگر معلوم ہو جائے آپ کو کہ یہ کام میں پیسے بہت زیادہ ہیں تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس میں لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ اگر یہ مان لیتے ہیں مثال کے طور پر کہ کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسا کام آپ کو ملا، کوئی ایسا پروجیکٹ آپ کو ملا کہ 1 منٹ کام کرنے کا 100 روپیہ مل رہا ہے، یا اور زیادہ مان لیتے ہیں 1000 مل رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے ایسی صورتحال میں؟ زیادہ سے زیادہ اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر یہ نیکیوں کا جو انبار قرآن کی صورت میں موجود ہے، ایک پہاڑ قرآن کی صورت میں موجود ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ کہ قرآن پڑھنے والے نہ تو دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر کبھی ذلت اور نقبت سے دوچار نہیں ہوں گے. قرآن اپنے پڑھنے والوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، نہ تو دنیا کے اندر اور نہ ہی آخرت کے اندر. دنیا کے اندر بھی جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن ایسے لوگوں کو سرخرو کرتا ہے. اللہ قرآن کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو سرخرو کرتا ہے، عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین قرآن والوں کو عزت اور عظمت عطا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مشہور صحابی ہیں. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ ہر آدمی پریشان ہوگا. یہ سارے لوگ جانتے ہیں، سبھی لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ قیامت کا دن بڑا پریشان کن دن ہوگا. ہر آدمی اپنے میں پریشان ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہیلپر نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا. یہ تو دنیا کے اندر لوگوں نے ایک طریقے سے غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں کہ فلاں کام آئیں گے، فلاں کام آئیں گے، فلاں کام آئیں گے. در حقیقت ایسی چیزوں کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. قرآن تو یہی کہتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ ہر آدمی اپنے معاملات میں پریشان ہوگا، کسی اور کی طرف دیکھنے کی اسے فرصت نہ ہوگی، موقع ہی نہ ہوگا. تو ایسے ماحول میں، ایسے ڈینجر وقت میں قرآن آپ کا ساتھی ہوگا، آپ کا سفارشی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا. قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا اللہ رب العالمین سے. اور مسند احمد کی روایت جو سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. حدیث کے الفاظ ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قیامت کے دن قرآن اور روزہ دونوں بندے کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کریں گے. قرآن کہے گا یا ربی منعت النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے باز رکھا، یہ اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا، قرآن پڑھتا تھا، قرآن حفظ کرتا تھا، قرآن کی تعلیم لیتا تھا. فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. روزہ کہے گا اللہ میں نے اس بندے کو منعت الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور شہوتوں سے باز رکھا دن میں،
تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول فرما لی جائے گی۔ یعنی قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن اس کی سفارش کرے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور آپ کیا سوچتے ہیں، دنیا کے اندر تو قرآن پڑھا رہتا ہے، ایسے پڑھا رہتا ہے، گرد و غبار اس پہ پڑھی رہتی ہیں، لیکن قرآن آپ کی شکایت نہیں کرتا، آپ کے بارے میں کچھ کہتا نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ اسے قوت گویائی عطا فرمائیں گے، اسے بولنے کی قوت اور طاقت عطا کریں گے اللہ رب العالمین، اور یہ قرآن خود بولے گا، یہ قرآن خود بولے گا اور آپ کی صفائی آپ کے بارے میں بیان کرے گا کہ یہ بندہ قرآن پڑھنے والا تھا۔ تو یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے کہ قیامت کے دن قرآن ہماری شفاعت کرے، اور قرآن تو اللہ کا محبوب کلام ہے، اللہ اس کی سفارش کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ کوئی پیر اور ولی ہو سکتا ہے سفارش کرے تو ان کی رد ہو جائے، لیکن اگر قرآن کسی کے بارے میں سفارش کرتا ہے تو یہ کبھی بھی رد نہیں کی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں بیان کر دیا گیا۔ اس لیے بڑی عظیم چیز ہے قرآن پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اللہ ایسی قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ ویضع به آخرین، اور اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اسے نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ جن اقوام نے، جن لوگوں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کے مطابق عمل کیا، ان کی بھی تاریخ آپ پڑھیں اور دیکھیں، چاہے وہ صحابہ کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، تبع تابعین کا دور ہو، یا اس کے بعد کے ادوار ہوں، آپ اور غور کریں تو ان کے یہاں کیا تھی؟ عزت، مقام، مرتبہ، شہرت، ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ اور ایک ہمارا دور ہے کہ قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے جو حالت ہمارے سامنے موجود ہے اسے الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی تمہاری پسپائی، تمہاری کمزوری، تمہاری ذلت کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم نے رب کا قرآن چھوڑ دیا، اسے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا اور اس کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، ساتھیو اور عزیزوں، قرآن عظیم کے متعلق یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بہت سارے ہمارے بھائی کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے اتنے علوم کا جاننا ضروری ہے، یا بہت سارے ہمارے بھائی جو بڑے ہو جاتے ہیں، بچپن میں انہوں نے قرآن نہیں سیکھ سکے کسی وجہ سے، اور بعد میں وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر قرآن ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور غلطی ہو جائے قرآن پڑھنے میں تو گناہ ملتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ بہت سارے لوگ اس ڈر کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، اگر ہم پڑھتے ہیں قرآن اور غلطی ہو جاتی ہے تو گناہ ملے گا۔ یہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں کی جانب سے پیدا کی گئی، اور اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ساتھیو اور عزیزوں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی کوئی عمر نہیں، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی کوئی عمر نہیں۔ اور آپ کے سامنے، ہمارے سامنے تو ہمارے صحابہ کا طریقہ، ان کا اسوہ موجود ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب قرآن پڑھنا شروع کیا، کس عمر میں وہ حافظ قرآن ہوئے، سیدنا عمر بن خطاب کس عمر میں حافظ قرآن ہوئے، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام آپ دیکھیں گے تو ان میں سے اکثر صحابہ وہ ہیں جو 40 کے بعد، 40 کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن حفظ کرنا شروع کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں، قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اور رہا یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا کرنا کہ قرآن پڑھنا، سیکھنا اور اس کا سمجھنا مشکل ہے، یا اسی طریقے سے قرآن پڑھنے میں اگر غلطی ہو جائے تو گناہ ملے گا، تو میرے بھائیو دوستو، یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے؟ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہیں۔ سورہ قمر کے اندر اللہ رب العالمین بار بار بیان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن سیکھنے والوں کے لیے، ہے کوئی سیکھنے والا؟ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو اللہ نے جسے آسان کر دیا ہو اسے ہم اور آپ مشکل کر سکتے ہیں؟ جس چیز کو اللہ کا کلام ہے اور جسے اللہ نے آسان کر دیا ہو اسے ہم مشکل کر سکتے ہیں یا اسے مشکل کہہ سکتے ہیں؟ لیکن مشکل کن لوگوں کے لیے؟ جو قرآن سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔
جو قرآن میں غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کے لیے مشکل ہے، لیکن جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے۔ آپ دیکھیں اتنی ضخیم کتاب ہے اور ایک بچہ 10 سال 11 سال 12 سال کا بچہ 2 سال میں 2.5 سال میں 3 سال میں پوری قرآن محفوظ کر لیتا ہے، از اول تا آخر محفوظ کر لیتا ہے، زیر اور زبر کے ساتھ محفوظ کر لیتا ہے۔ اور بہت سارے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حفاظ کرام ایسے ہیں جو الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں من الجنت والناس تک پڑھ ڈالتے ہیں اور کچھ بھی خطا اور غلطی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس سے بڑی آسانی کیا ہے؟ آپ دنیا کی کوئی نارمل کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، اسے محفوظ کریں، حفظ کریں، اور چند دنوں کے بعد اسے پڑھنے کی کوشش کریں، کتنی غلطیاں اور خامیاں آئیں گی۔ تو پہلی چیز یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن آسان کر دیا، اسے مشکل کرنے والا کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک معاملہ یہ رہا کہ اگر آپ قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں اور ہکلاہٹ پیدا ہوتی ہے، دقت اور دشواری ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسی صورتحال میں آپ قرآن پڑھیے، اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، اور اگر خطا اور غلطی ہو رہی ہے تو ایسی پریشانی کے عالم میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو ڈبل اور دوگنا اجر دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے اسے قرآن پڑھنے میں، ہکلاہٹ ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے قرآن پڑھنے میں ایسے لوگوں کو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فلہ اجران، تو ایسے لوگوں کے لیے ڈبل اجر ہے، دگنا اجر ہے، ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرے قرآن پڑھنے میں دشواری اور پریشانی ہو رہی ہے اس کا اجر مل رہا ہے۔ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن آپ پڑھیں گے تو گناہ ملے گا۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کو ڈبل اجر کی بشارت دی ہے، دوگنے اجر کی بشارت دی ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور دشواری اور پریشانی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو ڈبل اور دوگنا اجر ملتا ہے۔ تیسری بات ہے آخر میں انشاءاللہ، تیسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی شخص ماں کے پیٹ سے قرآن سیکھ کر آ سکتا ہے؟ کوئی بھی چیز جب ہم شروع کرتے ہیں، چاہے وہ ڈرائیونگ ہو، چاہے کپڑا سلنا ہو، یا کوئی بھی کام ہو، جب ہم شروع کرتے ہیں تو خطا اور غلطی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی پرفیکٹ ماں کے پیٹ سے تو نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، پیدا کیا، تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، حتیٰ کہ تم یہ بھی نہیں جانتے تمہارے ماں اور باپ کون ہیں، تمہیں اپنے وجود کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا، سب اللہ نے سکھلایا۔ اس لیے یہ تصور اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں کہ میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں اور مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اگر میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں خطا اور غلطی ہوتی ہے تو گناہ ملے گا، ایسا بالکل معاملہ نہیں ہے، بلکہ جس عمر کے جس بھی مرحلے میں ہوں، جو خطا اور غلطی ہو گئی آپ نے نہیں سیکھا اسے جانے دیں، اور جو وقت مل رہا ہے فوری طور پہ آپ قرآن سیکھنے پہ آ جائیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جنت میں بھی اعلیٰ گریڈ ہوں گے، ایسا نہیں کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ جنت میں ہوں گے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہوں گے وہاں دنیا کے عام جنتی ہوں گے، نہیں، جنت میں بھی گریڈ ہوں گے، لیکن گریڈ کی تعین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو حافظ قرآن ہیں، قرآن کا کثرت سے حفظ کرنے والے ہیں قرآن کو، یا قرآن پڑھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو بہترین مقام اور مرتبہ دیا جائے گا۔ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے ابو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا یہ قال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے، قرآن پڑھنے والوں سے، حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن پڑھو اور جنت کے اعلیٰ مقام طے کرتے چلے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو جیسے دنیا کے اندر قرآن پڑھتے تھے، فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها، اس لیے کہ تمہاری آخری منزل جنت میں وہی ہوگی جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی، یعنی جس قدر انسان کو قرآن زیادہ حفظ ہوگا، یاد ہوگا، اسے جنت میں ویسے ہی اونچا اور اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مستدرک حاکم اور ابن حبان وغیرہ کی روایت میں تو اس قدر بشارتیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن عزت اور وقار کا تاج پہنایا جائے گا۔ پورے لوگوں میں جہاں اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا،
جہاں آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام افراد موجود ہوں گے، جہاں تمام انبیاء موجود ہوں گے، صلحاء اور شہداء موجود ہوں گے، ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا جنہوں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا ہوگا، قرآن کے مطابق عمل کیا ہوگا، اور ایسے لوگوں کو عزت اور وقار کا تاج پہنایا جائے گا۔ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہوگی، کس قدر عظمت کی بات ہوگی، یہ قرآن کی وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کہے گا ایسے حافظ قرآن کو اور ایسے عالم قرآن کے والدین کو بھی حاصل کیا جائے جن کے بچوں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا ہے، قرآن کے مطابق عمل کیا ہے۔ ایسے بچوں کے والدین کہاں ہیں، ان کو بھی حاصل کیا جائے اور ان کی بھی عزت کی جائے کہ ان کے بچوں نے قرآن کے مطابق عمل کیا، قرآن پڑھا اور پڑھایا ہے۔ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ، اور ایسے لوگوں کے والدین کو دو قیمتی لباس ریشم کے پہنائے جائیں گے، لا يقوم لهما اہل الدنیا، جو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہوں گے۔ جب ان کو پہنایا جائے گا عزت کا یہ لباس ماں باپ کو، تو کہیں گے بما کسینا ھذا، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کے اعمال کس قدر اچھے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کے اعمال کس قدر اچھے ہیں، اس نے کتنے اعمال کیے ہیں، کس قدر اس کو مقام اور مرتبہ ملنا چاہیے۔ اتنی عزت اور مقام جب دیا جائے گا تو ماں باپ پوچھیں گے بما کسینا ھذا، یہ قیمتی لباس کیوں مجھے پہنائے جا رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، یہ تمہارے بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اس کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے یہ تمہارے ساتھ یہ مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے، تمہاری عزت کی جا رہی ہے، یعنی اس قدر مقام اور مرتبے کا معاملہ ہے۔ تو جن لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ حدیث موجود ہوگی، شاید کہ وہ لوگ کوشش کریں گے ہم اپنے بچوں کو عالم قرآن بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے تاکہ یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کے سامنے ہمارے ساتھ کیا جا سکے۔ دنیا کے اندر کوئی بچہ اگر ہمارا کامیاب ہو جاتا ہے تو ماں باپ کا نام روشن ہو جاتا ہے، چند افراد میں، چند علاقوں میں۔ اب آپ سوچیں کہ جہاں اولین اور آخرین کا مجمع ہو، جہاں انبیاء کی جماعت موجود ہو، جہاں شہداء اور صلحاء موجود ہوں، جہاں سارے لوگ موجود ہوں، ایسے لوگوں کی موجودگی میں اگر ماں باپ کو یہ قیمتی لباس پہنائے جا رہے ہوں تو کس قدر شرف اور عزت اور مقام کا مرتبہ ہوگا۔ تو ایسے والدین تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھیں، اس لیے بڑی عظیم چیز ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس کی طرف دھیان دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر خاص طور سے جہاں فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، بیماریوں کا دور ہے، سحر اور جادو کا دور ہے، ایسے وقت میں تو قرآن ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اگر ایسے موقع میں ہم نے قرآن کو پکڑا اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی تو بہت ساری پرابلم ہماری یوں ہی سالو ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کی اور ریڈنگ کرنے کی کتاب تھوڑی نہ ہے، قرآن تو شفا بھی ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور قرآن میں بہت ساری بیماریوں کا کیا ہے؟ علاج ہے، شفا ہے، جادو ہے، سحر ہے، اور اسی طریقے سے ٹونا ٹوٹکا ہے، حسد ہے، جلن ہے، اور نظر بد کا لگ جانا ہے۔ ان تمام بیماریوں کا بہترین علاج قرآن کے ذریعے سے ہے۔ اسی طریقے سے زہریلے جانور وغیرہ جو کاٹ لیتے ہیں، ان کا علاج قرآن کے ذریعے سے ہے۔ بڑی مشہور روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے اندر کہ ایک شخص کو زہریلے جانور نے کاٹ لیا تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ شخص صحت یاب ہو گیا، شفا یاب ہو گیا۔ تو بہت ساری چیزیں تو ایسے ہمارے پاس موجود ہیں۔ دوسری یہ کہ ہمارے گھر شیطان کے اڈے ہو چکے ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، قرآن پڑھا نہیں جاتا ہے، قرآن سمجھا نہیں جاتا ہے۔ اکثر افراد وہ ہیں جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو بغیر دعا کے داخل ہوتے ہیں، شیطان انٹری کر لیتا ہے۔ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں دعا نہیں پڑھتے تو شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے، اور کھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ نہیں کرتے تو کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہاں تو کھانے کی جگہ بھی مل گئی، سونے کے ٹھکانے بھی مل گئے۔ تو وہ اس طریقے سے عادتیں بنتی جاتی ہیں اور پھر شیطان وہاں ہمارے گھروں میں اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے، پھر پریشانیاں مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسے دور کرنے کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ گھروں کو شیطان سے دور رکھا جائے، اور دور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں نہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا گھروں کے اندر نفل نمازیں پڑھی جائیں، سنتیں پڑھی جائیں۔ افضل یہ ہے کہ آدمی سنتوں کو گھروں میں ادا کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو شیطان بھاگتے ہیں، خاص طور سے سورۃ البقرہ کی فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔
تو یہ سارے طریقے قرآن حکیم کے اندر بیان کیے گئے، احادیث کے اندر بیان کیے گئے. اگر ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے نہیں تو پھر کس طریقے سے کامیابی ملے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، قرآن عظمت والی کتاب ہے، اور اس دور میں ہدایت کا سرچشمہ یہی ہے. جو قوم قرآن سے دور ہوئی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. کتنے بھی لٹریچر آپ پڑھ لیں، کتنی بھی تعلیم یافتہ آپ ہو جائیں، اگر قرآن سے آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہے تو کامیابی کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. اور کوئی بھی قوم جو قرآن سے دور ہے کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتی ہے. ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہی قرآن ہے. قرآن سے دور رہ کر کے آدمی کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا ہے. قرآن ہی متعین کرتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، شہداء و صلحاء کا مقام کیا ہے، عام انسانوں کا مقام کیا ہے، کس کے پاس کیا قدرت ہے، کس کے پاس کیا عظمت ہے، کس کے پاس کیا طاقت ہے. یہ سب قرآن متعین کرتا ہے. ساری چیزیں قرآن بیان کرتا ہے. لیکن آدمی قرآن پڑھے تو، قرآن سیکھے تو، قرآن کے مطابق عمل تو کرے. زیادہ سے زیادہ اس دور کے اندر کیا ہے کہ آدمی قرآن حفظ کر لیتا ہے یا قرآن کی ریڈنگ کر لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، بس اسی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں. کم سے کم 5 حقوق ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہیں. وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اور اس کے پیغامات کو لوگوں کے سامنے عام کرنا. یہ حقوق ہیں قرآن کے. آپ یہ مت سمجھے کہ بس قرآن ہم نے پڑھ لیا، یہ بس قرآن کا حق ادا ہو گیا. ہرگز نہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے اپنی قوم کے لیے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن پڑھنا چھوڑ رکھا تھا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پہ امت کی شکایت نہیں کرتے، امت کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قرآن کا معاملہ اتنا عظیم ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا، اللہ کے نبی قیامت کے دن ایسے امتیوں کے بارے میں اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے کہ اللہ، یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن چھوڑ رکھا تھا. اور قرآن چھوڑنا یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے معنی اور مفاہیم پر غور نہ کرے. قرآن چھوڑنا یہ بھی کہ آدمی اسے حفظ نہ کرے. قرآن چھوڑنا یہ بھی ہے کہ آدمی اس پر عمل نہ کرے، اس کے احکامات پر. قرآن چھوڑنا یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچائے نہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن چھوڑنے میں شامل ہیں. اس لیے میرے بھائی، میرے ساتھی اور عزیزوں، لاپرواہی کی زندگی سے آزاد ہو جائیے اور متحرک زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. بہت آسان طریقہ ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ گھروں کے اندر ایک ماحول پیدا کریں، مسجدوں کے اندر ماحول پیدا کریں، حلقات پیدا کریں قرآن کریم کے. عصر بعد، مغرب بعد، عشاء کے بعد حفاظ موجود ہوتے ہیں. کوئی وقت بچوں کے لیے خاص کر رکھا جائے، کوئی وقت بوڑھوں کے لیے خاص کر رکھا جائے. کچھ وقت یہ ہے کہ جوانوں کے لیے ہر آدمی کے اپنے وقت کے اعتبار سے یہ وقت ٹائم بنا دیا جائے. جیسے سعودی عرب وغیرہ میں عام ہے یہ چیزیں، اور ہر آدمی آسانی سے قرآن حکیم سیکھ سکتا ہے، اسے حفظ کر سکتا ہے. تو اس طرح کے ماحول پیدا کیے جائیں، اور پھر اسی طریقے سے قرآن حکیم کے دروس کا باقاعدہ طور سے اہتمام کیا جائے. 1 آیت 2 آیت قرآن کی تفسیر کی جائے، فجر میں، عصر میں، جو بھی وقت لوگوں کے لیے مناسب ہو. یہ ڈیلی اس کی روٹین بنائی جائے. اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر جب سارے لوگ عشاء کی نماز کے بعد گھروں میں اکٹھا ہوتے ہیں، سارے گھر کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، تو کم سے کم 1 آیت لوگوں کے سامنے پڑھی جائے، سیکھی جائے. آج تمہیں 1 آیت یاد کرنا ہے، کل اسے یاد کرنا ہے. یہ ماحول اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے اکٹھا کر کے قرآن کی تعلیم انہیں دی جائے. یہ صدقہ جاریہ ہوگا، یہ بہت ثواب کا ذریعہ ہوگا. اور انشاءاللہ رب العالمین چند سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پوری زندگی آپ کی بدل جائے گی. ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، ایک ریولیوشن پیدا ہو جائے گا. زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ آپ کے پاس آ جائے گا. اور لوگوں کو کیسے آپ فیس کریں گے، یہ جو نا امیدیاں ہیں ہمارے ذہن و دماغ کے اندر، کبھی کاروبار کو لے کر کے، کبھی ماحول کو لے کر کے، کبھی حالات کو لے کر کے، اللہ کی قسم یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر آپ قرآن پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں موجود جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، جو ارشادات اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جاننا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پریشانی آپ کے سامنے نہیں رہے گی. اور یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیو، ساتھیو اور عزیزوں، کہ قرآن کو سمجھنے پہ غور و فکر کریں. بہت ضروری چیز ہے. اس لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن ہم نے پڑھ لیا، یہ بہت کافی ہے. ہرگز نہیں. ایک لفظ میں ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو مجھے شروع ہی میں کہنی چاہیے، کہ یہ قرآن جو آپ کے پاس موجود ہے اور ہر گھر میں انشاءاللہ موجود ہوگا، ہر گھر میں یہ موجود ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ پیغام ہے. اس کا میسج ہے، اس کا رسالہ ہے. اس کا میسج ہے، اس کا رسالہ ہے. میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ کے موبائل پہ
یا واٹس ایپ پہ یا کسی بھی طریقے سے ایک میسج آیا ہوا ہے، اور ایسے آدمی کا میسج ہے جسے آپ بہت چاہتے ہوں، جسے آپ بہت چاہتے ہو، یقین اور ایمانداری سے بتائیے کہ جب اس کا میسج اور رسالہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوری طور پر اسے اوپن کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کسی سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے بھائی یہ سمجھا دو۔ جیسے پہلے خطوط آتے تھے، خط جب لکھا جاتا تو لوگ بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، تو لوگ جاتے تھے، دوڑتے تھے، کسی کو پڑھنا آتا ہے تو پڑھ کے بتاتا تھا۔ تو ایسے ہی اگر آپ کہ کسی محبوب کا میسج اور رسالہ آپ کے موبائل پہ آتا ہے، خط آپ کے پاس آتی ہے، تو فوری صورت میں آپ اسے پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن آپ کے سب سے محبوب اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہوا ہے، اسی بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اسی بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے زیادہ اللہ رب العالمین سے زیادہ آپ کو چاہنے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ محبوب کوئی نہیں آپ کی نگاہ میں، تو یہ محبوب کا کلام ہے، اسے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میرے بھائیو، ساتھیو، عزیزو، یہ چند باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے قرآن حکیم کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق بخشی، ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے، آپ کے لیے اور امت کے افراد کے لیے مفید ثابت ہوں، اور یہ باتیں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہوں، اور ان باتوں کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین انقلاب پیدا کر، تاکہ ہم قرآن کے ذریعے سے ہدایت کی زندگی گزار سکیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ زندہ رکھ اور قرآن والا بنا کر کے زندہ رکھ، اور قرآن ہی کے ساتھ اور قرآن کے احکامات ہی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔